بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتنی گہرائی سے کیا سوچا جا رہا ہے؟ تعبیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی تھی کہ کیا میں کسی کا عشق بن سکتی ہوں۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، میرا نام حور ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سچ میں حور ہوں۔ کاش مجھے بھی سچا عشق کرنے والا کوئی ملتا۔ کیا ہو گیا ہے آج تمہیں حور؟ کیا سوچنے لگی ہو یار؟ یہ عشق کی باتیں صرف کتابوں اور فلموں میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا اٹھو اور تیار ہو جاؤ، یونیورسٹی سے دیر ہو جائے گی۔ تعبیر نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ تعبیر میری بہن تھی، ہم دونوں جڑوا تھے۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ان عشق محبت والی باتوں سے بہت دور تھی۔ وہ اللہ کی راہ پہ چلنے والی ایک نیک لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے بھی دین کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں تعبیر اور میرے علاوہ ہمارے ابو تھے جو کہ ایک سرکاری اسکول میں چھوٹے سے ملازم تھے جس سے ہماری ضروریات پوری کرتے تھے، اور اماں کا ہم دونوں کی پیدائش پر ہی انتقال ہوا تھا۔ ہماری ڈگری مکمل ہونے والی تھی۔ آج ہمارا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ ہم سب دوست ایک دوسرے کو الوداع کر رہے تھے کہ اچانک کسی لڑکی نے میرے ہاتھ میں ایک چٹھی دی اور کہا یہ تعبیر کو دینا۔ وہ دوستوں کے ساتھ مصروف تھی، اس لیے میں نے یہ چٹھی اس وقت دینا مناسب نہیں سمجھا اور بیگ میں رکھ دی۔ شام کو جب تعبیر اور میں سونے لگے تو مجھے یاد آیا اور تعبیر سے کہا کہ کسی نے تمہارے نام چٹھی بھیجی ہے۔ تعبیر نے حیرانگی سے پوچھا، چٹھی؟ میرے لیے؟ کیا بات کر رہی ہو؟ میرے لیے چٹھی کون بھیج سکتا ہے؟ خود ہی دیکھ لو، مجھے کیا پتا۔ اچھا ذرا دکھاؤ کہاں ہے۔ تب میں نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا یہ لیجئے، اور میں نے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حور باہر سے تو اس پہ کوئی نام نہیں لکھا۔ تعبیر نے کہا کیا پتا وہ ڈر گیا ہو، لگتا ہے کسی کو تم سے عشق ہوا ہے۔ میں نے مذاق میں کہا چپ کرو، وہ تو پڑھنے کے بعد ہی پتا چلے گا نا۔ تعبیر نے کہا۔ تعبیر نے میرے سامنے یہ چٹھی پڑھنی شروع کی جس میں لکھا تھا السلام علیکم، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے آج تک یہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر آج یونیورسٹی کا آخری دن تھا، پھر شاید کبھی بولنے کا موقع نہ ملتا۔ تعبیر میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آج سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ آپ کے پاس امتحان تک کا وقت ہے، آخری پرچے کے دن آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا کلاس میٹ ذیشان۔ یار تعبیر، یہ ذیشان تو تجھ سے محبت کر بیٹھا ہے، میں نے تعبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر تعبیر چپ سی ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ حیران تھی، ہونا بھی چاہیے تھا۔ ذیشان یونیورسٹی کا سب سے بہترین لڑکا اس کو پسند کرتا تھا۔ تعبیر نے کچھ نہیں کہا، رات بھر سوچتی رہی۔ اگلے روز میں نے تعبیر سے پوچھا کیا سوچا، کیا کرو گی اب؟ ہمارے امتحان ہونے والے ہیں، فی الحال اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ تعبیر نے کہا اچھا یہ بولو کہ کل تمہارے ہوش کیوں اڑ گئے تھے؟ میں نے تعبیر سے پوچھا۔ تعبیر نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، حور تمہیں یاد ہے میں نے تم سے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ایک لڑکا بہت پسند ہے، مگر میں اس کے بارے میں سوچنا گناہ سمجھتی ہوں، اسے بھول جانا چاہتی ہوں، مگر میرے دل سے وہ نہیں نکل رہا۔ مگر میں نے تمہیں اس کا نام نہیں بولا تھا کیونکہ مجھے تب بولنا فضول لگا، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ذیشان ہی تھا۔ اور آج یہ اتفاق دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، پھر تو یہ اچھی بات ہوئی۔ میں نے واپس جواب دیتے ہوئے کہا، مگر میرے دل میں عجیب سا ڈر تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اپنی اور ابو جان کی عزت پہ آنچ نہ آئے۔ تعبیر نے عجیب سے لہجے میں کہا، کیوں اونٹ پٹانگ باتیں سوچ رہی ہو؟ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولا، میں نے تعبیر سے یہ تو بولا تھا کہ سب ٹھیک ہوگا، مگر مجھے بھی بہت پریشانی ہوئی تھی کیونکہ ہمارے ابو کو اگر اس بات کی بھنک بھی ہوئی کہ ذیشان ہمارے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہ کبھی بھی یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے ابو ہم سے بہت محبت کرتے تھے مگر ان معاملوں میں بہت سخت تھے۔ وہ رات آ ہی گئی۔ اب اگلے دن ہمارا آخری پرچہ تھا۔ تعبیر بہت پریشان تھی، پینسل منہ سے لگا کر سوچ رہی تھی کیا کرنا ہے اب کل۔ کچھ سوچا ہے؟ میں نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے ایک چٹھی لکھی، وہی اسے دے دوں گی۔ تعبیر نے بولا۔ میں نے حیرانی سے کہا، چٹھی؟ کیا لکھا تم نے چٹھی میں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ یہی کہ اگر ابو کو کوئی اعتراض نہ ہو اور سب عزت سے ہو جائے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر اگر ابو نہیں مانے اس رشتے کے لیے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تعبیر نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ تعبیر نے چٹھی میں یہ تو لکھا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بھی اسے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر کبھی زبان پر نہیں لائے گی۔ تعبیر شاید روح سے اس کی ہو گئی تھی، شاید تعبیر خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکی ہے۔ اگلے دن جب ہم یونیورسٹی امتحان دینے گئے
تو تعبیر نے اسی لڑکی کے ہاتھوں یہ چٹھی ذیشان کو بھیج دی، مگر تعبیر بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت سیدھی سادی لڑکوں سے دور رہنے والی لڑکی تھی۔ تعبیر کو اب ابو کی پریشانی تھی کہ اگر وہ آ گئے تو ابو کیا کہیں گے، کیا ہوگا، صرف یہی سوچتی رہتی تھی۔ 5 مہینوں کے بعد اب جب ہمارا نتیجہ بھی نکل چکا تھا، ہمیشہ کی طرح اس ڈگری میں بھی تعبیر نے مجھ سے کہیں زیادہ نمبر لیے تھے۔ جمعہ کا دن تھا جب ذیشان نے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ ذیشان تب اپنے ابو کے بزنس میں ہی سیٹل ہو گیا تھا۔ ذیشان کے ابو نے ہمارے ابو سے جب تعبیر کے رشتے کی بات کی تو ابو حیران رہ گئے، شاید اس لیے کہ انہوں نے ابھی ہماری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور یہ سب بھی تو اچانک ہی ہو رہا تھا۔ ابو نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ جب وہ چلے گئے تو ابو نے تعبیر کو آواز دی۔ تعبیر ڈر کر منہ کو چھپائے ہوئے ابو کے سامنے چلی گئی۔ کیا تم کسی ذیشان نام کے لڑکے کو جانتی ہو؟ ابو نے تعبیر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تعبیر نے ڈری آواز میں گر گرا کر کہا، کیا تمہارا یونیورسٹی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ جواب دو تعبیر، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں ابو، میں صرف اسے جانتی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تعبیر نے ہمت کر کے بولا، دیکھو تعبیر، وہ لوگ اونچے خاندان کے ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ ابو نے تعبیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تعبیر چپ چاپ وہاں سے سیدھے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی اور اسے کہا، تعبیر چپ ہو جاؤ، جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوگا وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اگلے دن ابو نے ان کو فون کر کے اس رشتے سے منع کر دیا۔ تعبیر بہت غمگین تھی کیونکہ وہ ذیشان کے علاوہ شاید اب کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی، مگر کرتی بھی کیا، بہت مجبور تھی۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ تعبیر نے دروازہ کھولا تو سامنے ذیشان تھا۔ کون ہے تعبیر، ذرا اندر تو بلاؤ، ابو نے تعبیر کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی ابو کی نظریں اوپر کی طرف اٹھیں تو سامنے ذیشان کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ جی میں ذیشان ہوں، وہ جو کل۔ اچھا بیٹھیے، خور ذرا چائے لاؤ، ابو نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ دراصل میں تعبیر کو بہت پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ذیشان نے کہا۔ ابو نے کچھ دیر چپ ہو کر کہا، دیکھو بیٹا، ہم آپ کے معیار پہ نہیں اتر سکتے، اس لیے۔ ذیشان ابو کی بات کاٹتے ہوئے بولا، دیکھیے مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف تعبیر جیسی ہم سفر چاہیے اور کچھ نہیں۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، خدا حافظ۔ ذیشان کے جانے کے بعد ابو بہت ہی گہرائی سے سوچنے لگے اور تعبیر بھی بہت پریشان اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ ابو اس کے پاس چلے گئے اور تعبیر سے پوچھا، تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں ابو، ذیشان بہت اچھا لڑکا ہے اور تعبیر اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی، میں نے ابو کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اور تعبیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تعبیر اور ذیشان کا نکاح ہو گیا۔ اب صرف رخصتی باقی تھی جو کہ 1 مہینے بعد رکھی گئی تھی۔ تعبیر اور ذیشان دونوں بہت خوش تھے۔ آج ذیشان نے تعبیر کو زور زبردستی کر کے کہیں پہ بلایا تھا۔ میں ابو سے بازار جانے کی اجازت طلب کر کے تعبیر کو ذیشان سے ملوانے گئی۔ ہم وہاں پہنچے تو ذیشان وہاں پہلے سے ہی ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دور رک کے تعبیر کو ذیشان کے پاس بھیجا، مگر مجھے وہاں پہ ان کی آواز اچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ ذیشان تعبیر سے کہہ رہا تھا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ بھی بہت وقت سے، مگر کبھی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آج مجھے اپنی قسمت پہ یقین نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی خواب ہو۔ تعبیر نے شرماتے ہوئے کہا، آپ وقت کے ساتھ بدل تو نہیں جائیں گے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں آپ کے لیے، مگر آپ کو کبھی بھی نہیں۔ یقین مانیں، میں آپ کو دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تعبیر کو بڑی مشکل سے کسی مرد پہ بھروسہ ہوا تھا، اس لیے وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ ہم گھر واپس آ رہے تھے تو تعبیر بولی، پتہ نہیں مجھے اس کی باتوں پہ چاہتے ہوئے بھی یقین کیوں نہیں آ رہا، جبکہ ان کی باتوں میں سچائی ہے، لیکن پھر بھی میرا دل کسی عجیب سی الجھن میں مبتلا ہے۔ حور، ذیشان اچھا تو ہے نا میرے لیے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تعبیر کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ ذیشان بہت اچھا ہے، فضول میں پریشان ہو رہی ہو۔ 1 ماہ بعد آج تعبیر کی رخصتی بہت اچھے سے ہوئی، شکر خدا کا۔ ابو نے بڑی سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں ابو، بس اب تعبیر کے لیے دعا کریے گا، وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اچھا حور بیٹا، تم نے کیا سوچا ہے اپنے بارے میں؟ ابو نے مجھ سے دھیمی آواز میں پوچھا، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں وہ اکیلی نہ رہ جائے۔ ابو آپ پریشان نہ ہو، مجھے ابھی اور پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، فی الحال تو میں کہیں بھی نہیں جا رہی، اور اگر شادی کروں گی تو اس سے کروں گی جو یہاں ہمارے ساتھ رہے، ورنہ نہیں۔ میں نے ابو کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ میری دونوں بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ ابو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی۔ سب ٹھیک تھا، مگر ایک دن اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔
میں دوڑ کے گئی، دروازہ کھولا تو سامنے ذیشان تھا۔ کیا ہوا ذیشان بھائی، آپ اتنی رات کو سب ٹھیک تو ہے نا؟ تعبیر یہاں آئی کیا؟ ذیشان نے گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تعبیر نہیں تو، کہاں ہے وہ؟ کیا ہوا ہے مجھے بولیے، میں نے گر گرا کر کہا۔ یہ کیا بول رہے ہو ذیشان، کہاں ہے میری بیٹی؟ ابو نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ ذیشان جلدی میں جواب دیے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ ابو اور میں ابھی کھڑے ہی تھے کہ دروازے پہ تعبیر روتی ہوئی کھڑی تھی اور دوڑ کر ابو کے گلے سے لگ کر بول رہی تھی، ابو آپ صحیح تھے، ان کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں، ابو مجھے معاف کر دیں، مجھے تب آپ کی بات سن لینی چاہیے تھی، ابو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تعبیر بہت رو رہی تھی۔ میں نے اسے بٹھا کر پانی پلایا۔ تعبیر ہوا کیا ہے یہ تو بولو، حور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بیٹا پر ہوا کیا ہے؟ ابو نے پوچھا۔ تعبیر نیچے کی طرف نظر رکھ کر بولنے لگی، نکاح کے بعد پہلے سب ٹھیک تھا، ذیشان میری بہت عزت کرتا تھا، میں بہت خوش تھی، مگر آہستہ آہستہ ذیشان کی توجہ مجھ پہ کم ہونے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ بدلتے کیوں جا رہے ہیں، لیکن میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے وہی کیا جیسا ذیشان چاہتا تھا۔ آج ذیشان گھر سے آفس کے لیے نکل گئے تھے اور میں اور میری چھوٹی نند بازار گئے تھے اور میں نے وہاں ذیشان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ گھر آ کر شام کو ذیشان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی اور جب ہوش آیا تو سارے گھر والے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں مجھے پتا چلا کہ صرف ذیشان کی چھوٹی بہن کو یہ بات پتا تھی۔ میری چھوٹی نند نے ذیشان سے مل کر ہی مجھ پہ الزام لگایا کہ میں بازار اسے لے کر کسی سے ملنے گئی تھی۔ کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، میں بولتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، مگر کسی نے میری ایک بھی نہیں سنی اور ذیشان کے والد نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ یہ ساری باتیں سن کر ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے ان کو کیسے بھی کر کے ہسپتال پہنچا دیا، مگر وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ اسٹروک کی وجہ سے ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ پہ کوئی بڑا طوفان آیا ہو۔ ہم دونوں کا بہت برا حال تھا، بے بس بے سہارا ہو گئے تھے۔ ابو کے انتقال کے 15 دن بعد جب کہ مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ تعبیر ماں بننے والی ہے، اس لیے میں نے ذیشان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہے۔ جب یہ بات تعبیر کو پتا چلی تو وہ ٹوٹ گئی۔ یہ میں کیسے شخص سے محبت کر بیٹھی؟ شاید اس کی محبت میں میری خدا کی طرف توجہ کم ہو رہی تھی، اس لیے خدا نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ خدا تو خدا ہے، اس کے عشق میں ڈوبی ہوتی تو شاید آج یہ اذیت نہ ملتی، اتنی رسوائی نہ ملتی۔ میں نے ابو کی جان لی ہے، میں ان کی قاتل ہوں، میں ہار گئی حور، نہ خدا کی ہوئی، نہ ابو کی، اور نہ ہی اپنی عزت کی محافظ بنی۔ سب کچھ ختم کیا ایک جھوٹے اور دھوکے باز شخص کے پیچھے۔ دل پہ قابو کیا ہوتا، ابو کی بات مان لی ہوتی تو آج اس تعبیر کے خوابوں کی سچ میں تعبیر نکلی ہوتی۔ میں تعبیر نہیں، صرف ایک خواب بن کر رہ گئی۔ تعبیر یہ سب کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی۔ تعبیر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، اوپر سے وہ خود کو ابو کی موت کی ذمہ دار سمجھتی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو تعبیر کو آواز دی، تعبیر کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ ہسپتال پہنچایا تھا اور آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اچانک ڈاکٹر آئے اور کہا بیٹی ہوئی ہے، مگر ماں کی جان نہیں بچا سکے۔ میرے سر پہ جیسے آسمان ٹوٹ گیا، میں نے سب کھو دیا تھا۔ ان حالاتوں میں کیا کرتی؟ سوچا اپنی جان لے لوں، مگر پھر اس ننھی سی جان کا خیال آیا۔ آج اس بات کو 13 سال ہو گئے۔ میں آج ایک کمپنی میں کام کرتی ہوں اور خواب تعبیر کی بیٹی 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ میں نے پھر اس کا نام خواب رکھا تاکہ اس خواب کی تعبیر ہو۔ خدا را کسی کی عزت کو روندنے سے پہلے، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیجئے گا کہ وہ بھی کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے۔ خدا را کسی کو دھوکہ نہ دیجیے گا، یہ دنیا مکہ فاتح عمل ہے۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو کل آپ کو بھی دھوکہ ملے گا، کوئی آپ کی عزت پر بھی وار کرے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ مزید سبق موز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔